السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب چمن میں لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ محترم علماء کرام اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، جب سرزمین ہند پر انگریزوں کے ناپاک سائے پڑے، باشندگان ہند پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا خون پانی سے ارزاں ہونے لگا، جب اپنے وطن کی عزتیں سڑکوں پہ نیلام کی جانے لگیں، جب ان کی جانیں کھلونوں سے سستی ہو گئیں، جب اپنے وطن عزیز میں ان کا ہی رہنا مشکل کر دیا گیا، اور جب انگریزوں کا خونی عفریت ہندوستانیوں کو اپنے پنجے غلامی میں جکڑنے لگا، تب ایسے نازک حالات اور ہولناک ماحول میں جبکہ منہ کھولنا قیامت سے کم نہیں تھا، اپنی زبان کھولنا گویا موت کو دعوت دینا تھا، وقت کے سب سے بڑے عالم دین امیر المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ انگریزی کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ ملک اب دار الحرب ہو چکا ہے، ایسے وقت میں انگریزوں سے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف طوفان بلا خیز جس میں کاشان فرنگیت خسو خاشاک کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا، انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی، مسلمان میدان جہاد میں بے خوف و خطر ہو کے کود پڑے، انگریزوں سے دو بدو اور آمنے سامنے کی ایسی ٹکر لی کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، ناچار انگریزوں کو اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑا۔ اس فتوے کے بعد پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف عام نفرت پھیل گئی اور ہر ہندوستانی کے سینے میں جذبہ آزادی مچلنے لگا۔ محترم حضرات، 1857 کی جنگ آزادی سب سے مشہور اور خوفناک ہے، جس میں انگریزوں کی ظلم ستم کی انتہا ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ بالآخر خدا نے وہ دن دکھایا جب ہندوستان کے سر پر آزادی کا پرچم لہرانے لگا اور غلامی کی زنجیریں کٹیں اور وطن عزیز کے چمن میں پھر سے بہار آ گئی۔ دوستو، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لاتعداد علماء کرام شہید کیے گئے ہیں، اگرچہ غیر مسلم بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ اگر مسلمان خصوصاً علماء کرام جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، مگر یہ سچ ہے کہ اگر ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، ہندوستان آزاد ہو گیا اور آزاد ہوئے تقریباً 77 سال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان خود آگے بڑھیں اور تاریخ کو جھٹلانے والوں کو سچائی کا آئینہ دکھلائیں، اور ہم اپنے ان محسن مسلمانوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، وما علینا الا البلاغ۔